الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له لا حد له ولا ند له لا ند له ولا مثل له لا مثال له لا مثيل له لا مماثل له لا معاند له لا مقابل له لا مقابل له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي أحدي فردي صمدي الذي هو أول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد أقوالنا سيد أعمالنا سيدنا وسندنا مرشدنا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى عترة محمد وعلى أزواج محمد وعلى بنات محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أعمال محمد وأقوال محمد وأفعال محمد وأنوال محمد وأشعال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين۔ گرامی قدر، معزز محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، مخلصین، موحدین، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما کا کروڑوں بار احسان کہ جس نے جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں اور گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق سے نوازا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری محنت، لگن، محبت، قرآن کریم کی دعوت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور عمومی طور پر اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین، مورخین، سیرت نگاروں نے 12 ربیع الاول بھی تاریخ لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، لیکن کچھ سیر اور سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے باقاعدہ اس پر تحقیق کی ہے اور انہوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، جو بھی تاریخ ہو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، آپ کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا، آپ کا ولادت باسعادت ہونا، آپ کا میلاد ہونا، آپ کا پیدائش ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی اور اعزاز کی بات ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے تھے تو تورات کے اندر انہوں نے پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس امت کا یہ شان اور مرتبہ ہوگا، دروازہ بند کر دو، جس امت کا یہ شان اور مرتبہ ہوگا کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کرے گی تو اس کے لیے نیکی کے ارادے پر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور دوسری بات جب وہ نیکی کرے گی تو نیکی کرنے پر اسے ایک نیکی نہیں لکھی جائے گی بلکہ 10 گنا اس کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پہلی امت میں یہ نہیں تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اتنی شان والی امت، اتنی شان والی اور اتنی عظمت اور وقار والی وہ امت ہوگی. تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ وہ امت مجھے نصیب فرما، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس امت کا، جس امت کا یہ تذکرہ میں تورات کے اندر پڑھ رہا ہوں، اے میرے اللہ میری امت کو یہ شان اور فضیلت عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کی امت کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ اعزاز اور یہ شرف میں نے اپنے آخری نبی کی امت کو عطا فرمانا ہے. آخری نبی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما، مجھے اس امت میں پیدا فرما. آج ہم تو حضور کی امت کے اندر پیدا ہونے پر ہمیں تو کوئی فخر ہی نہیں ہے، کوئی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کس امت میں پیدا کیا ہے، کہ جس امت کا پیریڈ سب سے آخر میں، جس امت کا پیریڈ بہت تھوڑا لیکن اجر ان کے لیے پہلا، مقام ان کا پہلا، حشر میں یہ پہلے اللہ کے دربار میں جائیں گے، ان کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا. یعنی وی آئی پی امت. آپ کے ہاں کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، وی آئی پی مہمان آخر میں آتا ہے لیکن اسے سب سے آگے لے جایا جاتا ہے. اور فرمایا یہ امت ایسی امت ہے کہ جس امت کو قیامت کے دن یہ آنے والی بعد میں ہے لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ سب سے پہلے جائے گی. اس کا مرتبہ سب سے پہلے ہوگا، اس کا مقام سب سے پہلے ہوگا، اس کی شان سب سے زیادہ ہوگی، اس کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا. اور فرمایا جنت میں جس طرح سب سے پہلے نبیوں میں میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا، اسی طرح میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی، میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے اس امت کا، اتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس شان اور فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے، کس پروگرام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ امت آخری نبی کی امت ہے، نبیوں میں سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اب اس امت کے ذمے نبیوں والا کام ہے. دیکھیے نا 1500 سال ہونے کو ہیں، 1450 سال ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، نبوت کو، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کو، حضور کی ہجرت کو، حضور کے پر نازل ہونے والے قرآن کو. اتنا لمبا پیریڈ گزر گیا ہے، کوئی نبی نہیں آیا. اس لیے ہمارے ذمے نبیوں والا کام ہے، اور وہ یہی کام ہے کہ نبیوں والا کام اب امت کر رہی ہے. دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کی وحدانیت کے پرچار کا کام، قرآن کی تبلیغ کا کام، توحید کے اعلان کا کام، مسجدیں بنانے کا کام اللہ تعالیٰ امت سے لے رہا ہے. پہلے نبی یہ کام کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے مسجد اقصی بنوائی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بیت اللہ بنوایا. نبیوں والا کام تو اب نبیوں کی امت کر رہی ہے. تو جس نبی کی امتی کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ وہ نبیوں والا کام کرے، مسجد بنوانا بھی اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ بھی نبیوں والا کام ہے. جس طرح دین کی تبلیغ کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، توحید کا اعلان کرنا یہ نبیوں والا کام ہے، مسجد بنوانا بھی نبیوں والا کام ہے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ
کہ جنات سے مسجد اقصی بنواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر نبیوں والا کام کرو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبیوں والا کام کیا کیا؟ آؤ میرے بیٹے، جوان اسماعیل اور بوڑھا ابراہیم۔ اسماعیل جوان ہیں، 90 برس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں جب اسماعیل جوان ہوئے تو ابراہیم کی عمر کتنی ہوگی؟ کہ 90 برس کی عمر میں تو اسماعیل ملے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 90 برس کی عمر میں، تو اب جب حضرت اسماعیل 20 برس کے ہو گئے، جوان ہو گئے 20 برس، تو یعنی حضرت ابراہیم کی عمر پھر 110 سال ہو گئی۔ 110 سال کی عمر ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گئے، پتھر اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں، پتھر لا رہے ہیں، بن گیا بیت اللہ۔ اب دونوں باپ بیٹا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب مجھ سے مانگو، مزدوری مانگو، مجھ سے اجرت مانگو، محنت کی ہے تم نے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کھڑے ہو گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اس ہماری محنت کو، اس تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرما۔ معلوم ہوا جب بھی کوئی عمل کیا جائے نیک، اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے یا اللہ اسے قبول فرما۔ یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے، دونوں باپ بیٹا نے سب سے پہلے بیت اللہ بنانے کے بعد وہاں پر دعا والا عمل ہوا ہے۔ یعنی دعا اتنا بڑا عمل ہے، دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ بیت اللہ بنانے کے بعد دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ عبادت کس کے لیے؟ دعا مانگنا، یہ کس سے؟ اللہ سے۔ لہو دعوت الحق، مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ مانگنا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت دعا ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی دعا عبادت کے بعد دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور آج لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا جی نہیں کرتے۔ دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، مانگنی ہے، ہر وقت مانگو۔ نفل پڑھو تو تب مانگو، فرض پڑھو تو تب مانگو، تہجد پڑھو تو تب مانگو، روزہ رکھو تو تب مانگو، افطار کرو تو تب مانگو، جہاد کرو تو تب مانگو، حج کرو تو تب مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں چلو تو تب مانگو، اٹھو تو تب مانگو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بستر پہ جاؤ تو تب مانگو کہ اللہم باسمک اموت واحیا، پانی پکڑو تو تب مانگو، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقمہ توڑو تو تب مانگو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھا چکو تو تب مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کسی اور کے دسترخوان پہ کھاؤ تو پھر یہ دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور فرمایا یعنی ہر وقت دعا مانگو، اللہم اطعم اطعمنا،
وسق من سقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، یعنی کھلانا پلانا، اس کے بعد بھی دعا ہے، ہر وقت دعا۔ تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو غیر اللہ کے آگے؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، رب سے مانگو۔ نبیوں نے رب سے مانگا، ابراہیم نے رب سے مانگا، اسماعیل نے رب سے مانگا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور مسئلہ بھی سمجھا دیا، ابراہیم اور اسماعیل کی دعا نے مسئلہ بھی واضح کر دیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما۔ معلوم ہوا عملوں کو قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اعمال کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سمیع بھی تو ہے، علیم بھی تو ہے، سمیع بھی سننے والا بھی تو ہے، علیم جاننے والا بھی تو ہے۔ میرے دلوں کے حال کو جاننے والا کون؟ میں تو ظاہر دیکھ رہا ہوں نا، آپ میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ظاہر دیکھ رہا ہوں، لیکن جو دلوں کے اندر پھر پھر کے دیکھ رہا ہے، گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے، انہو علیم بذات الصدور، فرمایا جو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے وہ اللہ اکیلا اللہ ہے، اللہ انہو علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ آج ہمارے عقیدے خراب ہو گئے، لوگوں نے عقیدے گلوکاروں کے، قوالوں کے شعروں پر لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے۔ قوال نے کوئی شعر پڑھ دیا، گلوکار نے کوئی شعر کہہ دیا، لجپال وہ کہتے ہیں کہ شوباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، یہ نور جہاں نے کسی زمانے میں کہہ دیا تھا، لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ اللہ کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جانے راز دلاں دے، دلاں دے راز جانن والا کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ میں سب سے پہلے دونوں باپ بیٹا جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا تو ہے، اللہ اکبر، علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات جان لیا جی، اللہ اکبر، دعا ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے خود کہا، فرمایا ابراہیم اور اسماعیل تیری آپ کی عبادت کو ہم نے قبول کر لیا، ابراہیم ہم نے آپ کی اس عبادت کو یہ پتھر لگانے کو بولو قبول کر لیا۔ دعا کرو ہمارا بھی یہ خاتم النبیین کا بنانا اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا، ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تو قبول ہو گئی۔ اب ابراہیم اور اسماعیل
اللہ خود فرما رہے ہیں اب مزدوری بھی مانگو، مزدوری تمہیں تمہارے منہ مانگی دی جائے گی۔ اللہ فرماتے جو میرا گھر بناتا ہے نا پھر میں اس کو مزدوری اس کی منہ مانگی دیتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، جو مانگتا ہے نا وہ پھر میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم اور اسماعیل مانگو نا اب مجھ سے، کیا دوں میں اس کے بدلے میں تمہیں؟ تم نے اے ابراہیم اپنے سفید بالوں کو، سفید بالوں کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مقام ابراہیم پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے گھر کے پتھر لگائے ہیں۔ اب مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ میں تجھے تیری مزدوری دوں گا، میں تجھے تیری اجرت دوں گا، میں تجھے تیری مزدوری دوں گا، میں تیرا ہر سوال پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ آپشن دیا، جب یہ مطالبہ کیا کہ مانگو اپنی مرضی سے میں عطا کرنے والا ہوں، تو اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اب تیری خزانے میں بھی جو گوہر یکتا ہے نا ہم وہ مانگتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ کون سا رسول؟ فرمایا وہ رسول بھیج جس رسول کا میثاق کے اندر وعدہ لیا تھا کہ میں نے ایک رسول بھیجنا ہے۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا نا ثم جاءکم رسول وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو یا اللہ وہ رسول بھیج۔ وہاں بھی رسول کا ذکر، یہاں بھی ابراہیم اور اسماعیل مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول بھیج، وہ آمنہ کا لال بھیج، وہ در یتیم بھیج، وہ عبد المطلب کا پوتا بھیج، وہ حسنین کریمین کا نانا بھیج، وہ فاطمہ الزہرا کا بابا بھیج، وہ علی مرتضیٰ کا بھائی بھیج۔ اے میرے اللہ وہ بھیجنا جو صدیق کا یار بھیج، بلال کا غمخوار بھیج، اور عمر کا داماد بھیج، عمر کا داماد بھیج، صاحب ذوالفقار بھیج، اور حیدر کرار کا یار بھیج، حیدر کرار کا سسر بھیج، فاطمہ الزہرا کا ابا بھیج، تاجدار مدینہ بھیج، فخر الرسل بھیج، رحمت کل بھیج، ہادی سبل بھیج، مولائے کل بھیج، ختم الرسل بھیج، شفیع الامم بھیج، صاحب الجود والکرم بھیج، مصباح الامم بھیج، شفیع المذنبین بھیج، رحمت للعالمین بھیج، راحت للعاشقین بھیج، صاحب سدرۃ المنتہا بھیج۔ اے میرے اللہ وہ بھیج جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، تیری خدائی میں بھی ایک ہے۔ یا اللہ تیری خدائی ختم نہیں ہو سکتی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک سے ایک بڑھ کر، ہر ایک سے ایک بڑا۔ کوئی شیر ہے تو کوئی سوا شیر ہے، کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے چھوٹا۔ یا اللہ تیری حکومت ختم نہیں، تیری مملکت ختم نہیں، تیری بادشاہت ختم نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ختم، اللہ کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، اور اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں۔ اور حضرت
رئیس المفسرین محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لہو کا معنی لہو خلقن وَلَهُ مِلْكًا وَلَهُ تَدْبِيرًا، کہ سب کچھ اس کا ہے، صرف اس کا ہے نہیں۔ فرمایا یہ کتاب میری ہے لیکن اس کو بنانے والا میں نہیں ہوں، یہ لاؤڈ سپیکر میرا ہے، اس کو بنانے والا میں نہیں ہوں، اور مکمل یہ میرا، اس کی ملک بھی میں نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ میری مرضی سے چلے یا میری مرضی سے بند ہو۔ اللہ رب العالمین کی یہ ساری کائنات اس کی ہے خلقن، کہ اس نے اس ساری کائنات کو خود تخلیق کیا ہے، اس کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ یہ منبر میرا ہے لیکن اس کو بنانے والا میں نہیں ہوں، اور اگر اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی گھن یا کیڑا لگ جائے اسے میں نہیں روک سکتا، اس کا کلر چینج ہو جائے میں نہیں روک سکتا، اس میں کوئی خرابی آ جائے میں نہیں روک سکتا، لیکن فرمایا لہو ملکن، لہو ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات اللہ کی ایسے ہے کہ اس کو تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، یہ ملک بھی اسی کی ہے، اور اس کے اندر تدبیر بھی اسی کی چلتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس ساری کائنات میں رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا، اس ساری کائنات میں خرابی بھی نہیں ہو سکتی، اچھائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس ساری کائنات میں خرابی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اچھائی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں یا اللہ وہ بھیج، وہ نبی اور رسول بھیج جس کا عالم ارواح کے اندر، عالم میثاق کے اندر وعدہ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ بولو اللہ نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا؟ بولو۔ لیکن اللہ نے اس کا رزلٹ دیا ہے 4,500 سال کے بعد۔ ہم آج دعا مانگتے ہیں، صبح قبول نہ ہو تو جاتے ہیں مولوی صاحب ساڑیاں تو دعاواں اللہ سنتا ہی نہیں، ساڑیاں تو قبول ہونی ہے۔ دعا کوئی بھی مومن کی رد نہیں ہوتی، مومن کی کوئی دعا رد اور بیکار نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ کیسے؟ میں نے دعا کی قبول، آج مجھے رزلٹ نہیں سامنے نظر آیا، میں کہوں گا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا تھا نا میں اسی شکل میں تجھے دے دیتا تو وہ تیرے لیے نقصان تھا، میں جانتا تھا، اس لیے تجھے وہ نہیں دیا، اس کے بدلے میں اس سے اچھا دے دیا ہے، اور تو کہتا ہے قبول نہیں ہوئی۔ اچھا دے دیا، پھر دنیا میں اچھا بھی دے دیا، تیرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی دعا کی وجہ سے۔ دعا تو نے کوئی اور مانگی، میں نے اس دعا کی وجہ سے تیرے اوپر سے ایک مصیبت بھی ٹال دی، تجھے اس سے بہتر عطا بھی کر دیا، اور قیامت کے دن جب تو میرے سامنے آئے گا نامہ اعمال تلے گا، ترازو میں یہ نیکیاں یہ بدیاں رکھی جائیں گی، اچانک ایک بہت ساری بڑی گٹھڑی آئے گی، وہ نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھی جائے گی، وہ پلڑا جھک جائے گا، یا اللہ یہ میری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے یہ جو تو نے دنیا میں دعائیں کی تھی نا وہاں تجھے نہیں ملی ظاہری شکل کے اندر، آج یہ لے ان کا بدلہ لے لے، آج ان کا بدلہ لے لے۔ تو پتہ ہے اس وقت میں نے اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ حدیث میں
رسول اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ مومن نے کہنا ہے کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج یہ سارا خزانہ مجھے یہاں ہی آ کے ملتا۔ لیکن آج ہم دنیا میں جلد گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس جلد از جلد ملے۔ خلق الانسان عجولا، اللہ نے انسان کو جلد باز بنایا، جلد باز ہے، فوراً رزلٹ چاہتا ہے، فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست، اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4,500 سال بعد یا 5,000 سال بعد بنی اسماعیل کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر بنا کے بھیجا، بنی اسماعیل میں ہی بھیجا، ابراہیم کی اولاد میں ہی مبعوث فرمایا۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ لوگوں مجھے اپنے باپ ابراہیم کی دعا سمجھو۔ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، اور میرے بھائی جو حضرت عیسیٰ بشارت دے کر گئے تھے نا، میں وہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر گئے تھے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں نبی آتے رہے، آدم آئے نبی آئے گا، ابراہیم آئے نبی آئے گا، اسماعیل آئے نبی آئے گا، داؤد آئے نبی آئے گا، سلیمان آئے نبی آئے گا، یعقوب آئے نبی آئے گا، یوسف آئے نبی آئے گا، موسیٰ آئے نبی آئے گا، عیسیٰ آئے نبی آئے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں اب میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، احمد آئے گا، اب میرے بعد احمد مجتبی آئے گا، اب میرے بعد وہی آئے گا جس کی بشارت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے دی ہیں، سارے نبی جس کی بشارت دیتے آئے اور اپنی اپنی امت کو کہتے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرے بعد بس اب وہی آئیں گے، مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، اب حضرت عیسیٰ نے احمد آپ کا نام کیوں لیا؟ احمد، محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ احمد، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمین پہ نام محمد ہے، آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر اللہ نے مجھے عطا فرمائے، زمین پہ 2 آسمانوں پہ۔ آسمانوں والے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے زمین پہ محمد پکارا جائے گا، آسمانوں پہ احمد پکار، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ وقت آسمانوں پہ گزارنا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، میرا محمد کہو صلی اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے،
سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ تصویر کیسی ہوگی؟ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا وہ محمد۔ اور شمائل ترمذی، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں حضور علیہ السلام کے اس ظاہری وجود کے ایک ایک بات کا ذکر ہے۔ آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کا نقش کیسے تھا، آپ کی پیشانی کیسے تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے آپ کے سینے مبارک پہ بال کیسے تھے، آپ کی ناف مبارک کیسے تھی، آپ چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے تھے، آسمان کی طرف کیسے دیکھتے تھے، زمین کی طرف کیسے دیکھتے تھے، کسی سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، اور آپ کا وجود مقدس معطر کتنا تھا، منور کتنا تھا، مجلہ کتنا تھا، مزکی کتنا تھا، مبرہ کتنا تھا، معطر کتنا تھا، خوشبو کتنی تھی، مہک کتنی تھی، اڑان کتنی تھی، مہکان کتنی تھی، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی مسکان کیسے تھی، مسکراہٹ کیسے تھی، چلن کیسے تھا، اتوار کیسے تھا، لقمہ کیسے تھا، دانت کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے یمین و یسار کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے رخسار کیسے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے پورے کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے ناخن کیسے تھے، میرے آقا کی زبان کیسے تھی، گفتگو کیسے تھی، گفتار کیسے تھی، کردار کیسے تھا، اقوال کیسے تھے، افعال کیسے تھے، اعمال کیسے تھے، تہجد کیسے تھے، ظہر کیسے تھی، عصر کیسے تھی، اشراق کیسے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کے اوابین کیسے تھے، ذکر کیسے تھا، اذکار کیسے تھا، مغرب کیسے تھی، اور میرے آقا کی عشاء کیسے تھی، میرے مصطفیٰ کے تہجد کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے نوافل کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے واجبات کیسے تھے، میرے آقا کے وطر کیسے تھے، میرے آقا کا اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، چلنا کیسے تھا، پھرنا کیسے تھا، مصافحہ کیسے تھا، معانقہ کیسے تھا، میرے آقا کے اصحاب کیسے تھے، ازواج کیسی تھی، اطوار کیسے تھے، میرے محمد مصطفیٰ کے پلکیں کیسے تھی، میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایک چیز کا اس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کا ذکر موجود ہے۔ میرے آقا کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو گن کے لکھ دیا، انہوں نے حضور کی ولادت کے دن کو بھی نہیں لکھا، عید کو بھی نہیں لکھا، عید کو بھی نہیں۔ اور اسی میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا شمائل ترمذی سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا راسہ من البرکہ، لیکن آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں، آج 12 ربیع الاول ہے، انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو بڑا ہی خوبصورت دن ہے، کہو سبحان اللہ۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا جس دن، وہ پتہ ہے کون سا دن تھا؟ جی، آمنہ دا چن چڑھیا وار ہا سوار دا، دنیا تے چانن ہویا او دے لشکار دا۔ آمنہ دا چن چڑھیا وار ہا سوموار دا، دنیا تے چانن ہویا او دے لشکار دا۔
لیکن ہم نے وہ چانن ختم کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں اس چانن کو چھوڑ دو جو بتیاں میں نے لگائی ہیں نا, ان کی روشنی حاصل کرو. سمجھے ہو کو نہیں سمجھے؟ اس چانن کو چھوڑ دیا ہے, اس روشنی کو چھوڑ دیا ہے. آمنا دا چن چڑھیا وارہا سنوار دا, دنیا تے چانن ہویا او دے لشکار دا. او دا لشکارا ابو بکر تے پیا تے صدیق اکبر بنیا. او دا لشکارا عمر تے پیا تے عثمان تے فاروق اعظم بنیا. او دا لشکارا عثمان غنی تے پیا ذوالنورین بنیا. او دا لشکارا علی المرتضیٰ تے پیا حیدر کرار بنیا. او دا لشکارا حسن تے پیا حسین تے پیا جنت دے جواناں دے سردار بن گئے. انہاں دا لشکارا سلیمان فارسی تے پیا تے کدھروں آن والا سلیمان فارسی. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے سلیمان فارسی اگرچہ فارس تو آیا ہے لیکن سلیمان میری اہل بیت دے اندر شامل ہے. آیا فارس تو وکدا وکاندا غلام بندا بڑھاندا. آیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکدے وکاندے لیکن میرے آقا علیہ السلام دیاں قدمہ چاہے حضور نے انہوں بھی اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا. بلال آیا, خبیب آیا, صہیب روم تو آیا, کوئی کسی جگہ تو آیا. انہوں نے اس لشکارے تو روشنی لئی تے اللہ نے اس لشکارے نو اتنا بدایا ہے قیامت دی صبح تک اس لشکارے تو روشنی پان والے جنت دے اندر جان گے. آمنا دا چن چڑھیا وارہا سنوار دا. یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے, بخاری کی حدیث ہے. بخاری میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور روزہ رکھتے تھے نا سوموار والے دن اور جمعرات والے دن, 2 دن حضور بولو تسی بھی رکھیا کرو, سوموار اور جمعرات. حضور 2 دن روزہ رکھتے تھے, فرض واجب نہیں ہے. حضور ویسے بھی اپنی عملی زندگی میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور 2 3 روزے بلا ناغہ رکھتے تھے, یعنی بغیر سحری افطاری کے. بغیر سحری حضور کے لیے یہ جائز تھا. تو صحابہ نے بھی جب دیکھا نا تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. حضرت عمر جیسا جری انسان, بڑا تکڑا سی عمر, بڑا تکڑا سی عمر, تائیں تے آج تک لوکاں دیاں چیکاں پئیاں نکل دیا. او پتلے جلان نال کی بن رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, بڑا تکڑا سی عمر. تے عمر اتنا تکڑا سی کہ کفر کبدا سی. تے عمر نے نا دیوارہ پھڑ پھڑ کے مسیت ہی جان لگ پے, تریجے دیہڑے دوجے دیہڑے. عمر تینوں کی ہو گیا؟ یا رسول اللہ تسی 3 کٹھے روزے رکھ دیو, میں بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں. فرمایا ایوکم مثلی, ایوکم, بولو توحیدیو, بول دیو کو نہیں ڈر. ایوکم تواڈے چو کوئی بھی میری مثل, قل انما انا بشر مثلکم اپنی جگہ تے, لیکن اے اپنی جگہ تے ہے. ایوکم مثلی, تواڈے چو کوئی بھی میری مثل. حضور نے پھر اگے فرمایا کہ میں تے رات نو اپنے رب نال ملاقات کردا, میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے. آکھو سبحان اللہ. یار نبی دے عاشقو, لوگ جھوٹیاں گلاں تے سبحان اللہ آکھ آکھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے تے حلوے پکا پکا کے مولوی ہوراں نوں بھی رجا رہے نے, تے تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے. اچھی آکھو سبحان اللہ.
سچی حدیث. فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تواڈے چوں میری مثل؟ میرا رب نال ملاقات ہوندی ہے تے اللہ مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی. تے تسی تواڈے واسطے دو دو تین تین کٹھے روزے رکھنا جائز نہیں. بہرحال سوموار دا روزہ, یا رسول اللہ تسی سوموار نو کیوں روزہ رکھ دے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن میں پیدا ہویا سا نا وہ تیاڑا سوموار دا سی. آکھو سبحان اللہ, آکھو سبحان اللہ, بلند آواز نال سبحان اللہ. جس دن میں پیدا ہویا اس دن کی سی؟ سوموار سی. تے نال دوجی گل بھی کیتی, بخاری دے اندر ہے. فرمایا جس دن جبریل پہلی دفعہ میرے تے قرآن لے کے غار حرا چ آیا وہ تیاڑا بھی سوموار سی. پہلی وجہ میں دنیا تے آیا, دوجی وجہ میری بیست ہوئی, یعنی پہلی وہی آئی تے وہ تیاڑا بھی بولو سوموار دا سی. وہ رمضان دا مہینہ سی, اودی تاریخ ہے لیلۃ القدر. لیکن صحابہ نے اگوں پوچھیا نہیں یا رسول اللہ جدو تسی پیدا ہوئے سو ادوں تیاڑا تے سوموار سی, تاریخ کیڑی سی؟ تاریخ دا تعین پھر بھی نہیں ہو سکیا کیوں صحابہ نے سوال ہی نہیں کیتا. اگر صحابہ پوچھ دے تو شاید میرے آقا دس دیں, لیکن اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. تیسری وجہ امام نسائی نے اپنی کتاب نسائی دے اندر لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری وجہ تیسری یہ ہے میرے روزہ رکھن دی سوموار نو تے جمعرات نو, کہ سوموار اور جمعرات نو اللہ دے دربار دے اندر اعمال پیش ہوندے نے. تے میں یہ چاہتا ہاں کہ میرا عمل جدو رب دے دربار چ پیش ہوئے تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں. آکھو سبحان اللہ. یہ تین وجوہات نے جمعرات نو اور سوموار نو روزہ رکھن دی. سوموار اور جمعرات رب دے دربار چ اعمال پیش ہوندے نے, نسائی دی حدیث. اور فرمایا کہ میرے تے پہلی وہی آئی وار سوموار دا سی, میں پیدا ہویا وار سوموار دا سی. آمنا دا چن چڑھیا وار ہا سوموار دا, دنیا تے چانن ہویا او دے لشکار دا, او دا لشکارا پیا ہے ابو بکر صدیق عمر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے تہاڈیاں دعاواں قبول ہون لگ پیاں نے. آکھو سبحان اللہ. تہاڈیاں دعاواں قبول ہون لگ پیاں نے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری ولادت والے دیاڑے روزہ رکھے او دا عمل رب دے دربار دے اندر پیش ہوئے تے او قبولیت والا ہے. تے جیڑا میرے حضور دے اندر میرے عمل والے اور میرے پیدائش والے دن دعاواں کردا ہے, میرے تے درود پڑھدا ہے, اللہ او بھی قبول کردا ہے. کہ حضور تے درود پڑھنا چاہیے زیادہ تو. آؤ سنو, اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ فرمایا راسہ من البرکہ, فرمایا اللہ نے میرے سر دے اندر برکت رکھ دیتی. یدہ من السخاء, میرے ہتھاں دے اندر سخاوت رکھ دیتی. ساری کائنات دے سخی کٹھے ہو جان, میرے محمد دی سخاوت دا مقابلہ بولو نہیں ہو سکتا. ایک دن حاتم تائی دا پتر, حاتم تائی بڑا سخی سی نا, بڑا مشہور سخی سی, او دا بیٹا یا اس دا پوتا خودی ملاقات حضرت حسین نال ہو گئی. کہ حضرت حسین تو پوچھن لگا کہ تہاڈے نانا جی نے کنے دروازے رکھے ہوئے سن سخیاں نو سوالیاں نو دین واسطے, تہاڈے نانے دے کنے دروازے سن؟ حضرت حسین نے پوچھیا بھئی
تیرے دادے دے کنے دروازے سن؟ انہیں کیا میرے دادے دے 10 دروازے سن. ایک دروازے تو سوالی لوے، سوال کرے منگے انہوں مل جائے گا، دوجے تے جائے پھر مل جائے گا، تریجے تے جائے پھر مل جائے گا، 10 تک ملدا رہے گا. ہن تو دس تیرے نانے دے کنے دروازے سن؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے نانے دا اکو دروازہ سی. آکھو سبحان اللہ، بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. فرمایا اکو دروازہ سی. فرمایا اچھا پھر مطلب ہے میرے بابا ود گیا. فرمایا نا میرے پتر آ ذرا میری گل سن، تیرے بابے دے 10 دروازے سن، ایک دروازے تو سوالی سوال کردا سی، انہوں ضرورت رہ جاندی سی، پھر دوجے دروازے تے جا کے سوال کردا سی. وہ 10 دروازیاں تو پھر کے بھی وہ دی ضرورت پوری نہیں سی ہوندی، لیکن میرے بابے دے دروازے تو اکو واری جڑا سوال کردا سی، پھر قیامت تھوڑی انہوں سوال کرن دی لوڑ نہیں سی پیندی. اللہ اکبر. اے وہ سوالی ہے. اللہ اکبر. فرمایا راسہ من البرکہ یداہ من السخاء. سخاوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی سخی نہیں کائنات دے اندر ہو سکتا. اللہ میرے محمد دی سخاوت دا کی پوچھ دے ہو لوگو. حضور علیہ السلام دی سخاوت. اللہ اکبر. کوئی دشمن بھی میرے محمد دے دروازے تے آ جائے تے خالی واپس نہیں جا سکتا. وہ نبی، وہ کیسا نبی، وہ محمد، وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. اللہ نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدلتی ہے یہ روحانیت ہے. ولی وہ کہ بے وارثوں کا وہ والی، وہ مولا کے سلاطیں ہیں جس کے موالی، وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی، وہ امی کے مسجد میں قرآن وقف ہے، اور وہ دریا کے ساحل پہ توپا وقف ہے. نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے، جریبوں کے جس کو کوہ رائی کے دانے. اللہ کبیبوں کے جا چاہے کوہ ہرانے، سخیبوں کے سائل کا احسان مانے، غنیبوں کے شاہی میں فقر آشنا ہے، تہی دست ایسا کہ دست خدا ہے. شرف اسلام کو ہے حاصل، صرف اسلام کو ہی ہے یہ شرف حاصل، کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل. اول الامر یعنی وہ رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو وہ بھولوں کو رستہ دکھا دے. اللہ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع و دو عالم. وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم، بنی نوح انسان کا غمخوار و ہمدم. غنی اور گدا کا پیارا محمد، وہ ہم سب کا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هو افصح بمقاله، هو اقبل بملاله، هو اعظم بجماله، هو اعظم بجلاله، هو افقد بمثاله، هو حامد ومحمد، هو ماجد وممجد، هو راشد ومرشد، هو بشیر و نذیر
وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی، فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ عرشوں کی سیر کرنے والا، وہ زمین پہ ٹوٹے ہوئے جوتوں پہ چلنے والا، وہ ٹوٹے ہوئے بستر پہ سونے والا، اللہ اللہ وہ نبی محترم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وہ محمد احمد حامد محمود و قاسم ہاشم و عاشر، وہ ایسا یکتا و بے مثل و بے مثال، اللہ نے میرے محمد الرسول اللہ کو آمنہ کی گود کے اندر بھیجا۔ اللہ اللہ حضرت آمنہ میرے محمد کو لے کے بیٹھی ہیں، لونڈی جاتی ہے اور حضرت لونڈی ام ایمن جاتی ہیں، جا کے عبد المطلب کو بیت اللہ کے اندر بتاتی ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، اللہ نے آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کو اللہ نے لال و گوہر عطا فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، احمد مجتبیٰ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پہلے بیت اللہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو، اللہ نے آج میرے عبداللہ کے گھر کو رنگ دیا ہے۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کہ میں توحید نو ورتیندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کہ میں توحید نو ورتیندا گیا، اور وہی مشعل اور وہی وہ پیغام جو لا الہ الا اللہ کا پیغام، اللہ اکبر، وہی جو غار حرا کے اندر میرے محمد الرسول اللہ 40 برس تک روتے رہے غاروں کے اندر کہ اے میرے اللہ قوم ود سوا یعوس یعوق نصر کی پوجا کرتی ہے، لات و منات کو اور عزا اور حبل کو، ابراہیم خلیل اللہ کے مجسمے کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، اے اللہ کوئی پیغام بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے یتیمی کی حالت کے اندر محمد الرسول اللہ کو آمنہ کی گود کے اندر بھیجا، عبد المطلب آ گئے، حضرت آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مبارک ہو، اللہ نے آج میرے عبداللہ کی نشانی بھیج دی، آج میرے عبداللہ کے گھر کو آباد کر دیا، آج میرے عبداللہ کے گھر کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ادب سے عرض کرتی ہیں ابا جان، جی عبد المطلب کو عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کو بھی مبارک ہو، اس رب العلا کو کا شکر ادا کیجئے، آپ بیت اللہ کے اندر جا کر نفل ادا کیجئے، میری طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں بہت سارا۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹا نام ذرا سوچ سمجھ کے رکھنا، نام ذرا سوچ سمجھ کے رکھنا۔ اچھا ابا جی میں نام تو سوچ سمجھ کے ہی رکھوں گی، آپ جو فرمائیں گے وہی رکھوں گی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ آمنہ ہے نا، سیدہ آمنہ، دعا کرو اللہ ہر ایک کو ایسی بیٹیاں عطا فرمائے، ایسی بہویں عطا فرمائے جو اپنے سسروں کا احترام کرنے والی ہوں، جو اپنے والدین کا احترام کرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ میں نہ پہلے ہی رکھے اسی تو بابا کتھے آگے آج میں نے مشورے دینے والا، آج کل تو یہی ماحول ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں ابا جان
ہاں آپ کے مشورے سے ہی نام رکھوں گی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا نا، یہ محمد، یہ لاڈلا، یہ لاج دلارا، یہ محمد مصطفیٰ، یہ میری آنکھوں کا تارا، یہ آپ کی آنکھوں کا تارا، جب سے میرے پیٹ میں آیا تھا نا، یہ محمد مصطفیٰ جب سے میرے پیٹ میں آیا تھا نا، مجھے خواب کے اندر نبیوں کی زیارت ہوتی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ مجھے خواب کے اندر نبیوں کی زیارت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اے آمینہ مبارک ہو تجھے۔ اور یہ امام جلال الدین سیوطی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ کو آ کر حضرت مریم بھی، حضرت حوا بھی، حضرت آسیہ بھی اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل بھی آ کے بشارتیں دیتے تھے کہ انک قد حملت بسید العالمین، آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ سید العالمین ہے۔ کون ہے بولو؟ سید العالمین ہے آپ کے پیٹ کے اندر۔ اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اماں نے خواب دیکھا، یہی جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت اخی عیسیٰ، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور میری اماں نے خواب دیکھا، اسی حدیث کے الفاظ، وَرُؤْيَا اُمِّي، میری ماں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر ان کو اللہ نے یہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ تیرے پیٹ کے اندر کوئی عام بچہ نہیں ہے، اِنَّكَ قَدْ حُمِلْتَ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ، یہ سید العالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں جس کنویں پہ جاتی تھی، ڈول بڑے گہرائی کے اندر پانی ہوتا ہے، پتہ ہے نا پہاڑی علاقوں میں بڑا گہرا پانی ہوتا ہے، مکہ بھی بڑا گہرائی کے اندر پہاڑی علاقہ، تو فرمایا دوسری بیویاں بڑے زور سے تین تین چار چار بیویاں مل کے ڈول نکالتی تھی، لیکن جب میں اپنا کشکول، اپنا مشکیزہ، اپنا برتن اور گھڑا لے کے جاتی تھی، پانی کنارے پہ آ جاتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کا احترام پانی بھی کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں کرتا، حضور کا احترام ہم نہیں کرتے، مان جاؤ اسی کوئی نہیں کر دے، وہ احترام نہیں ہے، سال کے بعد جھنڈیاں لگا لی، مرچیں لگا لی، بتیاں لگا لی، یہ احترام نہیں ہے۔ احترام یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے کیا، میرے آقا منبر پر، میں کون کون سی بات عرض کروں، حضور منبر پر ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی ایک صحابی یہاں سے کھڑا ہوا، اجنبی تھا، پہلی مرتبہ آیا ہوگا، خطبے کے دوران کھڑا ہونا، باتیں کرنا یہ حضور کو پسند نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجلس، حضور نے کیا فرمایا؟ اجلس، بیٹھ جا۔ ایک صحابی اپنا گھوڑا باندھ کے مسجد سے باہر دروازے پہ تھا، اس کے کانوں میں میرے آقا کی آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جو نکلے، قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول، جو میرے محمد کی زبان سے نکلے فخذو، فخذو عربی میں پریکٹیکل کر کے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں،
ما آتاکم الرسول، جو رسول دے فخذوہ، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، وما نہاکم، جس سے منع کرے، عن ہو تمہیں، جس چیز سے منع کرے، فانتہو تو رک جاؤ۔ ہم رکتے ہیں؟ رسول اللہ نے سود سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ رشوت سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ چور بازاری سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ ملاوٹ سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ اللہ بے حیائی سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ غیبت سے منع کیا، ہم رکتے ہیں؟ یہ اذان ہوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اوئے ہوئے، یہ تو کر لیا، جس کی مرضی ہے کرے نہ کرے، لیکن یہ کر لیا۔ اب یہ کرنے سے میری محبت پوری نہیں ہوئی، محبت تو پوری ہوتی ہے رسول اللہ کے ارشاد سے۔ اے میرے ہاتھ گندے سن تے تامی چوم لے، پیشاب والے سن تے تامی چوم لے، شراب والے سن تے تامی چوم لے، سگریٹ والے سن تے تامی چوم لے، حکے والے سن تے تامی چوم لے، اور ہتھاں نو چوم نہ، محمد دے نام نو چوم۔ آکھو سبحان اللہ۔ چل تو ہتھاں نو چومدا رہے، جدی مرضی چومدا رہے، کوئی حرج نہیں، میں نہیں کہندا۔ اپنی محبت سمجھ کے چومے، نہ حضور دا حکم سمجھ کے چومے، نہ صحابہ دی سنت سمجھ کے چومے۔ صحابہ دی سنت بھی نہیں، اے عمل صحابہ دی سنت تو ثابت نہیں، تو ویسے کوئی چمدا چم، اچھا جھنڈیاں لگا دی۔ میں آپ نے بھی سنتے رہتے ہیں، آقا آئے تے سج گئے گلیاں، سونا آیا تے سج گئے گلیاں، بولو یار، بول دے تو سارے نو آندی ہے نا۔ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، سونا، پڑھو یار، پڑھ لو نا تسی بھی۔ سونا آیا تے سج گئے نے، سونا آیا، میں نو بھی آندی ہے، میں بھی اتنے کھلو جاواں میرے اتنے بھی نوٹاں دی بارش ہوئے، میں نو تے چنگا لگتا ہے، شامی میں بوریاں بھر کے گھر لے جاؤں۔ لیکن میرے دوستا، وہ سونا گلیاں بازار سجان تے نہیں نہ آیا، سونا تے دل تے مسجدہ سجان آیا ہے۔ اذان ہووے کلا مؤذن تے کلا امام ہووے، تے میں سال تو بعد آکھاں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا۔ سود میں کھاواں، رشوتاں میں لواں، رسول اللہ دی سنت نو میں روزانہ مون کے نالیاں سٹاں، تے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا۔ او یار، سونا اس واسطے نہیں آیا کہ گلیاں تے بازار سجن، سونا ہی سجان آیا ہے جنہیں صدیق سجے آئے، جنہیں فاروق سجے آئے۔ فاروق سجے آئے یا نہیں سجے؟ آج بھی روزے چ سجیا پیا ہے۔ تو پتلے جلا، وہ جہنم دیا خریدارا، تیرے پتلے جلان نال کی بن رہا ہے؟ جہنم تو خریدے ہیں، اتنے تو جہنم خریدے گا۔ اللہ اللہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دعا نو اپنے سینے نال لا کے سوایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں تے عمل کرن دا نام سجاوٹ ہے۔ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نچ کے نعت نہیں پڑھی، نعتاں پڑھنیاں ثواب ہے۔ حضرت حسان پڑھ دے سن، میرے محمد خود بہ کے سن دے سن، لیکن وہ نعتاں کیسیاں ہوندیاں سن؟ فرمایا وَاسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
اور حضرت احسان فرماندے نے لیت لنا یوما واردن بملحدہ وغیبوہ والقوہ فوق المدرا. فرماندے نے لم یترک اللہ منا تحتہ احدا ولم یعش بعدہ انسا ولا ذکرا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتاں بھی پڑھو، حضور علیہ السلام دی محبت دے اندر ہاتھ بھی چومو، ہوٹھ بھی چومو تے مولوی ہوراں نوں بھی چومو، بے شک چومو، تسبیحاں بھی چومو، قرآن بھی چومو، لیکن قرآن این چوم کے پھر رکھ نہ چھڈو، انہوں کھول کے تے دا ترجمہ پڑھ کے تے اودے تے عمل کرو. چومن نال تے گل، چومن واسطے صرف اللہ دے نبی نے فرمایا ایک حجر اسود ہے انہوں چومیا کرو. بوسے لو، ہاتھاں دا بوسا لینا، ماں باپ دے ہاتھاں دے بوسے لو، پیشانی دے بوسے لو. ماں باپ نو تے بلا کے نہیں راضی تے سن آیا تے جان گلیاں بازار، گلی بازار سجانا اے بعد دا کام میں. گلیاں بازار آپے سچ جان گے جدو رشوت تو پاک ہو گئے، ملاوٹ تو پاک ہو گئے. اندر حاجی اور دکاندار یا کوئی بھی بندہ اندر بہ کے ملاوٹ کر رہا ہوئے، دکاندار سارے بیٹھے نے، رانا صاحب بیٹھے نے یا جڑے بھی احباب، انہاں نو تے جو کچھ ملنا پچھوں ملاوٹ تاجرہ نے کر کے دینی ہے. تے ملاوٹ والی شے جے آ جائے بازار چ، مسلماناں دا بازار ہوئے، اللہ اکبر، کوئی شے زہر بھی خالص نہ لبے. اگلے دن ایک اخبار وچ خبر آئی سی کہ ایک بندہ کہندا میں خودکشی کرن واسطے زہر لے آئے، خودکشی کرن واسطے زہر کھا لیا ہے، میں مریا نہیں کیونکہ زہر خالص نہیں سی. جس بازار وچ زہر بھی خالص نہ لبے تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا او یار اے بطور سکون دے پڑھو، لیکن یہ تانوں راحت اور تسکین صرف کنا دی حد تک کے بس، باقی اگوں کچھ نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور دیاں سنتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، جے میں صحابہ نے عمل کیتا ہے، جے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. حضرت فاروق اعظم کہو رضی، بلند آواز نہ لاکھو یار. آج بہت ہی عجیب بات ہے کہ آج 1400 سال گزرن تو بعد بھی دشمن دے دل وچ کھٹکدا ہے عمر فاروق. یہ کوئی ایویں نہیں پتلا جلایا جاندہ، ایویں نہیں پتلا جلایا جاندہ. کیوں جی کی تینوں دشمنی ہے عمر نال؟ آخے جی انہیں نا جی حضرت بی بی فاطمہ دا باغ کھس لیا سی علیہ باللہ، جھوٹیاں روایتاں، دروازہ سٹیا سی، حضرت فاطمہ زخمی ہو گئی سن. جو کچھ ذاکرہ سنانا ہے نوجوانہ دا ذہن تے وہی بڑھنا. انہوں نے اپنے پیسے بٹورن واسطے جھوٹی واقعات سنانے نے. میرے دوستا کیا تو علی المرتضیٰ نو اتنا بزدل سمجھدا ہے کہ نبی دی بیٹی تے عمر دروازہ گراوے تے علی اس عمر دے پیچھے نمازاں پڑھے؟ بول دے نہیں یار. علی اس عمر دے حق تے بیعت کرے، تو علی تو زیادہ وڈا لگدا ہے فاطمہ دا. حسن و حسین موجود ہون تے او تے عمر نو چاچا جی کہہ کے بلان تے عمر دیاں کلیاں تے کھیلن تے عمر دی گود وچ کھیلن تے عمر تو وظیفے لین تے عمر نال اپنے دکھ سکھ ونڈن تے علی المرتضیٰ نو عمر فاروق چیف جسٹس بناوے تے فیصلہ عمر کوئی بھی علی تو پوچھے بغیر نہ کرے تے تو فاطمہ دا ہمدرد ہے. ہائے 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 ہائے. او میرے دوستا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی عفت تو، انہاں دی حرمت تو، انہاں دے تقدس تو، انہاں دی پاک دامنی تو
انہاں دی طہارت تو میں ساری کائنات دیاں عورتاں نو فاطمہ دی جُتی دے نال لگی ہوئی مٹی تے قربان کر دے گا۔ فاطمہ دی گل کردا ہے، خاتون جنت دی گل کردا ہے، سیدۃ النساء دی گل کردا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، جنہ دے بارے میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، تے عمر جدے بارے چ میرے محمد نے کیا ہوئے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، تے او عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تے علی موجود نہیں سن، شیر خدا بھی نے مشکل حیدر کرار بھی نے، صاحب ذوالفقار بھی نے، اور میرے مصطفیٰ دے داماد بھی نے، اور میرے آقا علیہ السلام دے چچا زاد بھائی بھی نے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے موجود نے، تے انہاں تے اعتراض نہیں کیتا، تے تینوں 1500 سال تو بعد تینوں اج خیال آ گیا سیدۃ النساء اہل الجنہ، خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی خدمت چاہیاں کہ آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تواڈے کول غلام تے کنیزاں آئیاں نے، غلام تے کنیزاں آئیاں نے تے تسی تقسیم کر رہے ہو، مینوں بھی ایک دے دیو، اے ویکھو نا میرا کندھا مشکیزہ میں دوروں بھر کے لے آنی ہاں، میں چکی پیندی ہاں، میرے کندھے تے نشان بن گیا ہے مشکیزے دا، میرے ہتھاں تے چکی پیس پیس کے اے چنڈیاں بن گئیاں نے، تے ابا جی ایک کنیز مینوں بھی عطا فرما دیو، مینوں بھی دے دیو۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا فاطمہ اے صدقے دا مال ہے، اے مال غنیمت، اے اہل بیت واسطے نہیں، تینوں میں اس تو ایک بہتر چیز دسدا، تو او کریا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اے جڑیاں تسبیح فاطمی اے جڑی تسی پڑھ دے ہو 33 دفعہ پڑھیا کرو، اے حضرت فاطمہ نو ثواب مل رہا ہے، اے انہاں دے وجہ تو اللہ نے حضور علیہ السلام دی زبان مبارک چو ارشاد انہوں تسبیح فاطمی اسے واسطے کہندے نے 33 دفعہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ بولو یار اللہ اکبر۔ تے آج بھی تسی آزما لینا، تو انہوں جنی تھکاوٹ ہوئے تسی یہ پڑھنا، اللہ تھوڑی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ یہ تسبیح فاطمی ہے، حدیثاں دیاں کتاباں آج بھی یہ تسبیح فاطمی کہلاندی ہے۔ میرے محمد نے حضرت فاطمہ نو کنیزاں نہیں دیتیاں، لونڈیاں نہیں دیتیاں، سونا تے چاندی میرے محمد کو لایا ہے، حضرت فاطمہ نو نہیں دیتا۔ ایتھے ہن کر اعتراض رسول اللہ تے کہ حضور نے کیوں نہیں دیتا؟ تے معلوم ہویا اہل بیت انہاں دنیا دیاں چیزاں تو پاک سن، تو نہ دو انہاں دنیا دیاں چیزاں دے اندر ملوث کرنا چاہتا ہے؟ نہ میرے دوستا، میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ دی آل بھی پاک ہے، آپ دی اصحاب بھی پاک ہے، آپ دی ازواج بھی پاک ہے۔ اللہ تعالی سانو تمام دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے انگریز مورخ لکھدا ہے اگر دنیا تے ایک عمر اور ہوندا تے دنیا تے اسلام ہی اسلام۔ آج بھی فوج دا قانون، پولیس دا قانون، ڈاخانے دا قانون وہ حضرت عمر دا رائج کیتا ہویا چل رہا۔ اے ڈاخانے دا قانون 6 مہینے بعد فوج دی چھٹی، اور یہ سارا نظام جڑا انگریز دے ملکت چل رہا ہے وہ بھی حضرت عمر دا رائج کیتا ہویا۔ ایسا امیر المومنین اج تک کوئی نہیں آیا، ایسا حکمران نہ آج تک کوئی نہیں آیا
دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شان نو سمجھن دی توفیق عطا